جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور اب ہمارے ساتھ ہیں عرفان کامل صاحب. السلام علیکم، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ آپ لوگوں کو بہت سارے مشورے دیں گے اسپیشلی ریلیٹڈ ٹو نیومرالوجی بھی اور ایسٹرالوجی بھی. تو ہمارے ساتھ جو ناظرین ہیں وہ کال بھی کر سکتے ہیں اور اپنا آپ سوال بھی کیجیے گا. سب سے بہترین آج کل کا ویسے نمبرز تو ہمارے اب سارے اوور ہو چکے ہیں نا، چلتے رہتے ہیں نمبرز تو ساری زندگی سے چل رہے ہیں، ازل سے چل رہے ہیں، ابد تک چلیں گے. لیکن بس یہ ہے کہ جو ڈیلی بیسس پر، کیونکہ آج کا دن اہمیت رکھتا ہے ہمیشہ زندگی میں، جو پریزنٹ ہے وہ اہمیت رکھتا ہے، جو پاسٹ ہے وہ چلا گیا، جو آنے والا ہے اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں آپ. اور اس کے لیے غم نہیں کھانا چاہیے کہ پتہ نہیں فیوچر میں کیا ہوگا. اور آج کہتے ہیں کہ وہم کا ایک حکیم لقمان کہتے تھے نا کہ وہم کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو آپٹیمسٹک رکھیے. اور میں زیادہ کاؤنٹ یہ کرتا ہوں کہ جو ویدر یا انوائرمنٹ یہ بڑا اثر انداز ہوتا ہے انسان کے اوپر. ابھی آج کل آپ دیکھیں گے روڈز کے اوپر بھی لوگ سکون میں ہیں، لڑائی جھگڑے نہیں ہو رہے، ٹریفک پولیس والے بھی آپ سے بہت اچھے طریقے سے بات کریں گے، ہر شخص کرے کیونکہ ویدر اچھا ہے. یہی جب تھوڑا سا گرمی آ جاتی، ویدر کنڈیشن ڈسٹرب ہوتی تو لوگوں کا اندر کا انوائرمنٹ بھی ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو کوشش کریں کہ جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو آپٹیمسٹک رکھیں. بہت ساری مشکلات ہیں اس شہر کے اندر، گھروں کے اندر، لیکن پھر بھی ہم لوگوں کو بحیثیت مسلمان اپنے پاس صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. کچھ بھی ہو جائے، بہت مشکلات آتی ہیں. یہ لوگ شاید یہ بھی کہیں کہ یہ باتیں بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن باتیں ہی اگر عمل کی طرف چلی جائیں تو پھر آپ کی چیزوں میں تو کو کہتی ہوں ڈیولپ ہمارے کر دیتی ہیں. آدھے سے زیادہ ماحول اس طرح بھی ٹھیک ہو جائے گا. دیکھیں میں کہتی ہوں ہمارا غریب ملک ہے نا، پیسے نہیں ہے نا، بھئی کانکریٹ کی خوبصورتی نہ لاؤ، درختوں کی خوبصورتی لیا. ایک تو کہتے ہیں نا کہ سستا کام کہ آپ جتنے درخت اگائیں، دیکھنے میں جب اچھا محسوس ہوتا ہے لوگوں کا، وہی مائنڈ جو ہے نا، یہ اتنی اچھی تھیراپی ہے. یہ اگر لوگ کرنا شروع کر دیں، جس طرح آپ نے کہا نا کہ ماحولیات کی وجہ سے آپ ماحولیات اپنا، میں کہتی ہوں آپ نیچر سے اچھا کریں. بالکل. اور سب سے بڑی چیز جو لوگوں کے لیے آج کے، اب میں اپنے حوالے سے بات کرتا ہوں جو ہماری فیلڈ ہے، کہ اب جو یہ جو ٹائم شروع ہوا ہے نا، اب یہ ٹائم تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوگا لوگوں کے لیے. کیوں؟ یہ کیونکہ اب جو یہ ٹائم سٹارٹ ہو رہا ہے، یہ بیسیکلی اب جا رہا ہے، یعنی سمجھے آج سے سٹارٹ ہو چکا. یہ ٹائم سٹارٹ ہو گیا کیپریکونین کا، رائٹ؟ اور سیٹرن کا ٹائم سٹارٹ ہوا ہے. جو سیٹرن کا ٹائم آتا ہے اور آگے ہم 2025 میں انٹر ہوں گے، 9 میں انٹر ہوں گے. تو کوشش کریں یہ جب بھی کیپریکونین کا یعنی سیٹرن کا جب بھی ٹائم آتا ہے، جس میں اسپیشلی کیپریکونین اور ایکویریس کے جو پلانٹس ریلیٹ کرتے ہیں، یہ جب بھی آئے تو اس کے اندر اپنے صدقات بڑھا دیں. کیونکہ آج سے آپ نوٹ کر لیجئے گا کہ آپ کے ٹریفک کے حادثات بڑھ جائیں گے. اللہ رحم. یہ کیونکہ ہے، یہ کیونکہ ریلیٹ کرتا ہے. یہ اب کیا کرنا ہے، لوگوں کو صرف اور صرف اپنا صدقات کرنے ہیں. اور اس کے لیے جو بیسٹ صدقہ ہے میں لوگوں کو آسان بتا دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جو اپنے گھر پہ اگر کوئی پرندے آپ کے گھروں پہ آتے ہیں، کوئی کوے ہو گئے، کوئی کبوتر ہو گئے، ان کو آپ ضرور فیڈ کرائیں. آج کل تو ڈاگز اتنے سارے ہیں. ہاں، ڈاگز کو آپ کرا سکتے ہیں، لیکن میں ویسے ہی بتا رہی ہوں آج کل ڈاگز بہت سارے ہیں ہمارے محلے میں. 15-20 اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر سے نیگیٹیوٹیز ختم ہوتی ہیں. یہ سیٹرڈے سے ریلیٹ کرتی ہیں چیزیں. تو آپ کوشش کریں اپنے بلیک چیزوں کا صدقہ بڑھائیے، جس کے اندر کالے چنے ہو سکتے ہیں، جس کے اندر کالے تل ہو سکتے ہیں، اور دوسری چیزیں جو بھی بلیک آپ دے سکتے ہیں. سیٹرڈے کے دن اسپیشلی ان کو ڈونیٹ کیجئے. تو آپ کے اوپر سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اوپر سے یہ جو نیگیٹو ایفیکٹس آف سیٹرن ہیں یہ ختم ہونے شروع ہو جائیں گے. اور اس کے اندر جو مین چیز میں پھر کہہ رہا ہوں، دوہرا رہا ہوں اپنی بات، کہ اس کے اندر یہ سب سے مین اسٹریم ہے جو ٹریفک کے حادثات ہیں، اسپیشلی بائک کے، گاڑیوں کے، یہ بڑھ جائیں گے. یہ 2 مہینہ آپ بہت زیادہ دیکھیں گے. بہت اہم سوال ہے 9 نمبر جیسے، ٹھیک ہے، اب کچھ ایسے سٹارز ہیں جو 9 نمبر سے کلیش کرتے ہیں، وہ آپ نے بتایا کیپریکون اور ایکویریس، یہ دو کلیش نہیں کرتے ہیں. انفیکٹ یعنی ان کا زیادہ اس خطے کے اندر، یعنی پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں، پاکستان میں اس خطے کے اوپر، اور اس خطے میں بھی کراچی میں، کوئٹہ میں، پشاور میں، یہ چیز زیادہ ہے. یہ سوٹ نہیں کرتا سیٹرن کا ایریا. اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ کو حادثات زیادہ ملیں گے. آپ اگر چلے جائیں اسلام آباد کی طرف، آپ سوات کی طرف چلیں، گرینری ہے، وہاں مرکری کا ہولڈ زیادہ ہے کیونکہ گرین ہے نا سارا. تو وہاں پہ آپ کو چیزیں کم ملیں گی. another question کہ اگر ہم کراچی کو گرین کر دیں تو کراچی کو، یہی تو ہے لوگ نہیں کرتے نا. یہ تو آپ دیکھیں کہ جتنا آپ، میں نے ایک دفعہ ایک ریمیڈی دی تھی لوگوں کو کہ آپ کراچی میں اگر امن چاہتے ہیں، کراچی میں آپ خوشحالی چاہتے ہیں نا، صرف اپنے گھروں کی جو چھتیں ان کو گرین کلر سے کلر کر دیں. بس آپ دیکھیں کتنا زبردست امپیکٹ آئے گا مرکری کا
कि जब इस खित्ते के ऊपर एक्चुअली हर जगह ना एक कलर एसोसिएट करता है, इस खित्ते के ऊपर भी अगर ग्रीन कलर, क्योंकि पाकिस्तान की जो पैदाइश है वो मरकरी के अंदर है 14 अगस्त, 14 का जो डिजिट है वो नंबर 5 है, 5 रिलेट करता है मरकरी से। इसी तरह पाकिस्तान की रिजोल्यूशन जो पास हुई थी वो 23 मार्च, वो भी 5 है। कायद आज़म बनाने वाले वो भी नंबर 5 विरगो। अब कितनी चीजें ऐसी होती हैं कि जो कि आपसे रिलेट कर रही होती हैं, लोगों को नहीं पता होता। अब आप इसी शहर को अगर ग्रीन कर दें, पौधे लगा दें आप, और जो मैंने बताया कि अपने घर की सिर्फ छतों को, रूफ को सिर्फ अपने ग्रीन कलर से कलर कर दें, आप ग्रीन कर आप दें या पौधे लगा दें, ग्रीन पौधे रख दें अपनी छतों के ऊपर, जो आसानी से जो काम जो कर हो सकते हैं सकता है। आप देखिएगा कि कितना जबरदस्त इम्पैक्ट आएगा आपके शहर के ऊपर, उस एरिया में, सिर्फ उस शहर में या उस मोहल्ले की बात कर लें खाली, तो आपको बहुत सारी चीजों के अच्छे इम्पैक्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, उन जगहों पे खुशहाली आपको नजर आएगी। लेकिन क्या है कि लोग इन बातों को शायद इतनी ज्यादा अहमियत नहीं देते, इस वजह से थोड़ी सी डिफिकल्टीज आ जाती हैं। ठीक है, तो कोशिश ठीक है। करना चाहिए कि इनको अडॉप्ट करें। अच्छा जी, कॉलर भी उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, सवाल कीजिएगा। जी, मेरा नाम है मोहम्मद आतिफ, तो मैंने अपने बारे में पूछना था। जी जी, मेरा थोड़ा नाम लाउड बोलिए आप, है, प्लीज। थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। मैंने अपने बारे में पूछना था कि मेरा नाम सही है मेरी पैदाइश के हिसाब से। आपकी पैदाइश क्या है? जी जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ 25 मई 2000। जी 25 मई 2000। जी जी। ठीक है, हम आपको बताते हैं। और एक और कॉलर से बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी रिफत। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी, सवाल बताएं। मैं मंडी बाबू से बोल रही हूं, तो मेरा बेटा जी जी बताइएगा, आपका बेटा ओदी तारीख पता है 8 तारीख 8वां महीना 8वां महीना 8 तारीख ही है। नहीं 8वां महीना 23 तारीख तो 1993 की पैदाइश है। आप अपना टीवी का वॉल्यूम पहले बंद कर दें, बिल्कुल आवाज आपकी नहीं आ रही है। तारीख बताएं, आप तारीख पैदाइश बताएं सिर्फ। अच्छा 8वां महीना आई थिंक इट्स 23 अगस्त। 1993 ਤੇ 23 तारीख 23 तारीख है। 23 है, 23। नाम क्या है? 8 अगस्त। क्या नाम है बेटा? 23 अगस्त। नहीं नाम, बेटे का नाम क्या है? खुर्रम शहजाद। खुर्रम शहजाद। मसला बताइए उनका क्या है? ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ बताओ ना ਤੁਸੀਂ बताओ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੂ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉਸਦੀ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀ नहीं होती पई? ये 93 से है ना। बस कोई नहीं मसला ठीक शादी है। का कोई नहीं शादी नहीं हो रही 30। उसकी। ओके ओके, चले सही, अभी बताते हैं आपको। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। ओके जी, दोनों के सवालों के जवाब पहले ले लेते हैं ना। पहले तो उन्होंने पूछा था आतिफ ने कि मेरा नाम जो है मेरे बर्थ के साथ मैचिंग में है, तो आतिफ आपका नाम आपकी बर्थ के साथ मैचिंग में नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि आपका जो नाम है वो चेंज करना चाहिए आपको, एटलीस्ट आपको अपने नेम की कॉलिंग चेंज करनी चाहिए। और इसी वजह से आपकी बहुत सारी चीज़ें स्टॉप होती हैं, क्योंकि आपकी जो पैदाइश है वो 25 मई है। तो आप अपने नाम को 5 के अदद में रखिए, जो भी रख सकते हैं आप उसके अंदर, आप किसी से पूछ भी सकते हैं। तो नंबर 5 के अंदर आप रखेंगे तो आपकी बर्थ के साथ आपका नाम अलाइन हो जाएगा। और कोशिश करें कि जैसे जो नॉर्मल जो मैं बताता हूँ लोगों को कि सबसे अच्छा नंबर 5 की जो कॉलिंग है वो अली है। तो अच्छा। सबसे अच्छा नंबर 5 की अदद है ये, और बहुत अच्छा है, इसके वाइब्स बहुत अच्छे होते हैं। मैं लोगों को हमेशा कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा डिटेल में मत जाएं, सिंपल अली अपना कर लें, फिर देखें उसके रिजल्ट्स कैसे होते हैं। सही है, सेकंड ठीक है। ये इन्होंने पूछा था कि इनके बच्चे की शादी का मसला है। 23 अगस्त इन्होंने बताई अपने बच्चे की, और खुर्रम शहजाद नाम बताया इन्होंने। आप ये कीजिए कि आप अपने बेटे के लिए ग्रीन बुध वाले दिन, याद रखिएगा आप, बुध वाले दिन आपने हरी सब्जी लेनी है आधा किलो। आधा किलो ले लीजिए और किसी भी गरीब को उसको डोनेट कीजिए, किसी भी गरीब को दे दीजिए। सिर्फ बुध वाले दिन आपने करना है ये, इंशाल्लाह ताला हर बुध को करें इसके लिए, तो इंशाल्लाह इसकी शादी की राहें बन जाएंगी, अल्लाह ने चाहा। ठीक है, सही है। अच्छा, एक और कॉलर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो, हुमैरा इस्लामाबाद से। जी सवाल कीजिएगा।
السلام علیکم. وعلیکم السلام حمیرہ جی. جی مجھے اپنی بہن کے بارے میں پوچھنا تھا. اس کا نام ہے سویرا. جی جی ٹھیک ہے. اور اس کی ڈیٹ آف برتھ ہے 10 مئی ٹھیک ہے. اور 2006. اوکے. کیا مسئلہ ہے؟ اور مسئلہ کیا ہے؟ مجھے اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ وہ اس کی شادی اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی, اور ہوگی تو کب تک اس کی شادی کی چانسز ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی آپ اور نام ان کا بتایا انہوں نے؟ سویرا. سویرا ٹھیک ہے. چلے سے آپ کو بتاتے ہیں, ایک اور کالر بھی, ان سے بھی بات کر لیں گے. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. السلام علیکم. کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے آسما. آپ اپنا سوال بھی بتائیں اور ڈیٹ آف جی برتھ میں بھی. سر سے بس جلدی سے 2 چیزیں معلوم کرنا چاہ رہی تھی. نازیہ پلیز کائنڈلی سر سے کہیں کہ جی یہ جی. اس چیز کا کوئی سلوشن بتائیں ابھی, کہ اگر گھر پہ بلیک میجک کے اثرات ہوتے ہیں تو اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے, کیا مطلب ہم عمل کریں. اور دوسرا میں نے سر سے یہ پوچھنا ہے کہ جو صدقہ ہوتا ہے یہ کئی بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ چھت پہ نہیں ڈالنا چاہیے, باہر گھر سے ڈالنا چاہیے, جیسے گوشت کلیجی وغیرہ کا, پھیپڑوں کا. تو یہ سر پلیز بتائیں کہ گھر کی چھت پہ ڈالنا چاہیے یا باہر ڈالنا چاہیے. ٹھیک ہے, میں آپ کا دونوں سوالوں کا جواب دوں گا, آفٹر بریک دوں گا, کیونکہ میں آپ کو تھوڑا ڈیٹیلڈ بتا دوں گا. ٹھیک ہے, صحیح ہے. بہت اچھا ویسے سوال انہوں نے کیا ہے. اور دوسرا کہ پہلے جو کالر تھے ان کا ہمیں جواب بتا دیتے ہیں. ہاں ان کا بتا دیتے ہیں, جو انہوں نے شادی کے لیے پوچھا تھا. سویرا انہوں نے پوچھا, اپنی بہن کے لیے پوچھا تھا. سویرا, پہلے تو آپ ان کا جو نام ہے یہ تھوڑا سا بہت ہی ہیوی نام ہے ان کی برتھ کے حساب سے. کوشش کریں پہلے تو ان کا نام تھوڑا فلیکسیبل کریں, اور نمبر 1 کے جیسے ان کے نام کی کالنگ آپ چینج کریں, جیسے فاطمہ کر دیں. صرف فاطمہ کے نام سے ان کو بلایا کریں. کوئی پروپوزل آئے تو ان کا نام فاطمہ بتائیں. جو سویرا ان کا نام ہے پیپرز پہ رہنے دیں, سب جگہ رہنے دیں, لیکن جب ان کے پروپوزل کی کہیں بات چلے تو کہیں کہ لڑکی کا کیا نام ہے, تو اپنی لڑکی کا نام جو بتائیں فاطمہ بتائیں, کیونکہ نمبر 1 کے عدد میں, اور اس کی جو برتھ ہے اس کے ساتھ الائن جب ہوگا نام تو ان کے رشتے آنے شروع ہوں گے. ابھی ان کی ڈیفیکلٹی ہے رشتوں میں, اور یہ مشکل ہی رہے گا تھوڑا جب تک کہ ان کا نام فلیکسیبل نہیں کریں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے ان کی جو شادی کا پوچھا کہ اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی, تو زیادہ جو چانسز ہیں وہ ان کے باہر شادی کے ہیں, اپنوں میں شادی کے نہیں ہیں. کہ آپ کہیں کہ آپ کے فیملی کے اندر ہوں گی تو فیملی اورینٹڈ نہیں نظر آ رہا, یہ کہیں باہر ہی غیروں میں نظر آ رہی ان کی شادی. اور بہت زیادہ ان کے چانسز ہیں کہ جب آپ ان کی نیم کالنگ چینج کریں گی تو ان کے ایبراڈ سے کوئی پروپوزل آئے, کیونکہ سن پرسنالٹی ہے تو ایبراڈ سے زیادہ چانسز ہیں ان کے پروپوزل کے. تو کوشش کریں. اور اس کے لیے اگر آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو اتوار کے دن, سنڈے کے دن کسی بھی لال چیز کا صدقہ کیجئے. چوکندر لے لیں, کوئی لال دال لے لیں, کچھ بھی. یہ سنڈے کے دن آپ ہمیشہ ایوری سنڈے آپ ڈونیٹ کرنا شروع کریں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کے پروپوزل میں آسانی ہو جائے گی. بٹ نیم کالنگ شوڈ بی چینج, ضرور چینج کریں نیم کی کالنگ. ٹھیک ہے. اس سے پھر یہ کہ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سویرا فاطمہ کر لیں. نہیں, پھر ایکچولی کیا ہے, سویرا پھر وہی 9 کا عدد آئے گا تو پرابلم ہوگا. ٹھیک ہے. فاطمہ سمپل کالنگ کسی کو بھی بتائیں, بعد میں لکھنا اور نکاح نامے پہ. اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال اور بھی ہے, لیکن میں بریک کے بعد پوچھوں گی, تو آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں. اسٹے ود اس, بریک کے بعد پھر ملیں گے. جی ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور پہلے سوال کا جواب لیں گے, کیونکہ بڑا انٹرسٹنگ سوال کیا تھا کالر نے. اسما نے, ہاں, انہوں نے کہا کہ ایک تو بلیک میجک کی کس طرح ریموول ہو سکتی ہے, اور سیکنڈ انہوں نے کہا تھا کہ جو صدقات ہیں جو چھت پہ جو ڈالے جاتے ہیں اس کا کیا. پہلے تو سن لیجئے, سب سے پہلے تو کالر بھی ہیں, کیا کریں پہلے ہم کالر لے لیتے ہیں, چلیں پھر ہم ان کا جواب دیتے ہیں. اوکے چلیں, صحیح ہے, ٹھیک ہے. ہیلو جی السلام علیکم. السلام علیکم. گوشی بات کر رہی ہوں. جی گوشی, سوال بتائیے گا. مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا ہے. میرے بیٹے کی ڈیٹ آف برتھ ہے 13 فروری. ٹھیک ہے. رات 11:45 پر. 13 فروری رات 11:45 پر وہ پیدا ہوا. 13 فروری سال کیا ہے؟ محمد براق. 13 فروری اور سال کیا ہے؟ جب سے پیدا ہوا ہے اسے کوئی 6 دفعہ کرنٹ لگ چکا ہے. نہیں, 13 فروری سال کیا ہے؟ سال کیا ہے گوشی, سال بتائیں. 2015. 13 فروری 2015. اوکے.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ابھی اور بتا نام کیا ہے اس کا؟ محمد براق. 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 اچھا براق. براق سمجھ نا؟ گیا. جی جی براق ٹھیک سمجھ لیا. صحیح ٹھیک ہے اوکے. ٹھیک ہے. اس کی صحت کے بارے میں یہ بہت غصے کا تیز ہے. اس کی صحت کے بارے میں اور اس کے لیے کہ آگے اس کے لیے کیا صحیح رہے گا. ٹھیک ہے. اس کی ایجوکیشن اور اس کے کس فیلڈ میں یہ جائے. ٹھیک ہے ابھی بتاتے ہیں آپ کو. بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا. ایک اور کالر ہے ابھی ایک اور, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. ہیلو, نہیں کالر نہیں, چلے ٹھیک ہے پہلے ان کے سوال کا پہلے ہم ان کا جواب دے دیتے ہیں. ہاں. گوشی کا جو انہوں نے بتایا, محمد براق نام رکھا آپ نے, 13 فروری 2015 کی برتھ ہے. آپ نے کہا اس کو کرنٹ لگ چکا ہے 4-5 مرتبہ, کیونکہ سیٹرن ریلیٹڈ پرسنالٹی. آپ نے صرف کچھ نہیں کرنا اس کے لیے, اس کا نام بیلنسنگ میں ہے آلموسٹ, لیکن آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہر ہفتے کے دن, سیٹرڈے کے دن, اس کو ذہن میں رکھیے, ہر ہفتے کے دن آپ نے, جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک سوال تھا اسما کا, میں اسی کا ابھی اسی سے ریلیٹڈ ایک تھوڑا سا یہ جواب بھی ہے, کہ آپ نے گوشی اپنے بیٹے کے لیے یہ کرنا ہے کہ ہفتے کے دن چیلوں کو, جو یہ جو آتے ہیں نا کلیجی پھیپڑے جو ہوتے ہیں, یہ آپ نے اپنے گھر کی چھت کے اوپر, یہ صرف وہاں ڈالنا ہے, آپ نے زمین پہ نہیں ڈالنا آپ نے. اور یہ ہر سیٹرڈے کو آپ نے کرنا ہے. پلس آپ نے کسی بھی کالی چیز کا صدقہ دیجئے, جس کے اندر کالے چنے ہو سکتے ہیں, کالی دال ہو سکتی ہے. ایوری سیٹرڈے آپ نے کرنا شروع کرنا ہے, اس میں گیپ مت دیجیے گا. کم از کم 8 سیٹرڈے تو آپ نے لگاتار کرنا ہے اس کو, صرف اور صرف ہفتے کے دن. آپ دیکھیے گا آہستہ آہستہ اس کے اوپر سے یہ غصہ اور یہ چیزیں ختم ہونی شروع ہو جائیں گی. باقی صرف اور صرف صدقات کریں, اور کوشش کریں کہ اس کو بلیک کلر اوائڈ کریں پہننے سے, اور جہاں بھی ہو کوشش کریں کہ گرین کلر کو, لائٹ گرین کلر کو, آف وائٹ کلر کو, اس کو پریفرنس دیں. اپنے گھر میں پودے ضرور رکھیں, ان پودوں کو ضرور کوشش کریں کہ ان کو مینٹین کریں, ان کو پانی آنی دیں صحیح طریقے سے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اوپر سے یہ جو چیزیں آپ کے بیٹے کے اوپر سے ایفیکٹ ختم ہونے. بٹ یہ صدقہ ضرور کرنا ہے آپ نے, کیونکہ جو چیز ایونٹ ہو چکے ہیں 4-5 مرتبہ کرنٹ لگنے کے, اس سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے چیزیں کٹ ڈاؤن ہو جائیں گی. ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے. اور صدقات کا جو چھت پہ اسما نے جو سوال کیا تھا, اب اسما کا جو سوال تھا, پہلا سوال تھا انہوں نے کہ بلیک میجک, کالا جادو آپ جسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اس کو سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ لگانا ضروری ہے کہ ایکچولی ایسا ہے بھی کہ نہیں ہے. ہر شخص تو یہاں پہ آپ کسی کے پاس بھی چلے جائیں, وہ کہتا ہے آپ پہ کالا جادو کیا ہوا ہے. I mean what is this, کہ ہر شخص کہہ دیتا ہے آپ کا اثرات میں, ہر شخص دوسرا شخص کہہ دیتا ہے آپ کے اوپر جادو ہوا ہوا ہے. یہ سب سے بری چیز ہے. اب سب سے پہلے تو آپ اپنے طور پہ دیکھیں, میں سب کے لیے بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ کسی اثرات میں ہے یا نہیں ہے, اس کا میں ایک آسان طریقہ بتا رہا ہوں. اس طریقے کو ضرور سنیے گا, یہ اسما کے سوال کی وجہ سے سب تک پہنچ جائے گی یہ چیز. کہ آپ اپنا پہنا ہوا کوئی سا بھی کرتا لے لیں, جو شرٹ جو ہوتی نا آپ کی, اور اس کو میجر کر لیں پہلے, ٹھیک ہے. وہ جتنے انچیز آئے اس کو لکھ لیں, پہنا ہوا کرتا پہلے, ٹھیک ہے. اگر فار ایگزامپل وہ آ جاتا ہے 30 انچیز, اس کی لینتھ ہے, مثال ہے, اب اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں آپ. اس کے بعد اسی کرتے کو واش کرائیے آپ. واش کرانے کے بعد جب واش ہو کے وہ پراپر ہو جائے, اس کے بعد اس کو پریس کیجئے. پریس کرنے کے بعد اس کو پھر میجر کیجئے. اگر اس میں فرق آتا ہے اس کے اندر, یعنی اگر وہ 30 انچیز سے 32 انچیز آ رہا ہے, 28 انچیز آ رہا ہے, اٹ مینس کہ آپ ایفیکٹس کے اندر ہیں. یہ سب سے بڑی انڈیکیشن میں لوگوں کو بتا رہا ہوں, بالکل فری آف کاسٹ بتا رہا ہوں یہ چیز, کیونکہ یہ اچھی چیز ہے, لوگوں تک پہنچنا چاہیے. آپ خود پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ اثرات. اب دوسری چیز ہے کہ آپ اس کو ختم کیسے کریں, یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا. اچھا, آپ نے اس کو جو ختم کرنا ہے, وہ سب سے پہلی چیز جو ہے, آپ نے تھرسڈے کے دن, جمعرات کے دن, آپ نے 7 طرح کی اگر بتیاں لے لیں, آپ انسینس لے لیں, جو 7 کلر کی سٹکس, 7 ڈفرینٹ خوشبو والی جو آتی ہیں اگر بتیاں, وہ لے لیجئے. اور 7 سٹکس کو آپ تھرسڈے والے دن عصر کے فوراً بعد آپ وہ گھر کے سینٹر میں رکھ کے اس کو جلا دیں, آپ 7 اگر بتیوں کو, اور اس کو جلنے دیجئے. اگر وہ مغرب تک جلتی رہتی ہیں تو اس کو بجھا دیجئے, اور اگر وہ ختم ہو جاتی ہیں دین اٹس آل رائٹ. یہ آپ نے 7 تھرسڈیز کرنا ہے. یہ اس کو آپ جیسے جیسے کو کرتے جائیں گے, آپ کے گھر سے وہ ایفیکٹس ختم ہوتے جائیں گے. اچھا, آپ کہتے ہیں پرسنلی مجھ پہ اگر ہے کسی کے اوپر, یہ میں نے گھر کی بات کی کہ گھر آپ کا ایول اسپرٹ سے فری ہو جائے گا. آپ کہتے ہیں میرے ساتھ پرسنلی ہے,
تو سب سے پہلے آپ کوشش کریں ڈیلی بیسس کے اوپر ایک تو وضو میں رہنا شروع کر دیں. یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ وضو میں رہنے کے کتنے فائدے ہیں. یعنی آپ چاہے نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں, لیکن کوشش کیجئے وضو کے اندر رہیے, اور اپنے بدن کے اوپر خوشبو کا استعمال کریں جتنا کر سکتے ہیں آپ. اور جب آپ خوشبو کا استعمال کریں گے آپ کے اوپر سے یہ ایفیکٹس ختم ہونے شروع ہوں گے. آپ آہستہ آہستہ دیکھیں گے آپ کے اندر وہ چیزیں ختم ہونی شروع ہو جائیں گی جن میں آپ چل رہے تھے ان پرابلمس کے اندر. تو سب سے پہلی چیز یہ میں نے آپ کو 2 طریقے بتائے ہیں جس کے اوپر کہ آپ اپنے گھر سے اپنی ایول اسپرٹس کو اور اپنی پرسنالٹی میں سے ایول اسپرٹس کو مائنس کر سکتے ہیں. وضو اور خوشبو یہ ذات کی حد تک ہے, اور گھر کے اندر میں نے 7 ٹائپ آف اسٹکس جو بتائی, آپ اگربتیاں وہ یوز کریں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر سے وہ چیز فری ہو جائے گی. آپ سمجھتے ہیں نہیں پھر بھی نہیں ہو رہا ہے, پھر بھی نہیں ہو رہا, تو پھر آپ ایک کام کیجئے کہ اپنے گھر کے, میں گھر کی بات کر رہا ہوں پھر, اور اس کو آپ پرسنلی بھی کر سکتے ہیں. گھر کے اندر سمندر سے لایا ہوا پانی لے آئیے آپ, ٹھیک ہے, سمندر کا جو پانی ہوتا ہے اس کو ایک کین کے اندر لے آئیے آپ سمپل, اور گھر کے فلورز کو, سارے جتنے فلورز ہیں گھر کے, ان کو اس سے پورا موپ کر دیں, پورا اس کے اوپر پوچھا دے دیں اس کے جو پانی سے جو ہے. تو آپ کے گھر سے اس طرح کی جتنی ایول اسپرٹس ہوں گی وہ کٹ ڈاؤن ہو جائیں گی. سیکنڈ چیز آپ نے جو پوچھی تھی کہ صدقے کے لیے کہ یہ جو زمین پہ نہیں ڈلنا چاہیے چھت پہ, پہلی چیز میں بتا دوں کہ ایکچولی ایک واحد صدقہ ہے جو سیٹرڈے کے دن کا ہے, جس کے اندر کہ میں خود ریکمینڈ کرتا ہوں کہ وہ بھی جو چیلوں کو دیا جاتا ہے. اچھا اس کی بھی وجہ ہے, میں ہر چیز کو وجہ کے ساتھ بتاتا ہوں کہ دیکھیں جو چیزیں ایسے ہی نہیں بتائی جا رہی ہوتی کہ اچھا آپ سیٹرڈے کو, یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ چھت کے اوپر کوئی چیز ڈالتے ہیں تو وہ صرف اور صرف پرندے ہی آ کے کھائیں گے. اچھا وہ بھی پرندے کون آئیں گے, صرف وہ کوے ہوں گے اور چیلیں ہوں گی. اچھا کیونکہ یہ ان کو اللہ نے ایک ایسا سسٹم دیا ہوا ہے ڈائجیشن کا کہ یہ جتنے آپ کے اوپر جتنے اسپیشلی جن لوگ بیماری کے اندر ہوتے ہیں, جو سیویئر ڈیزیزز کے اندر ہوتے ہیں, ان لوگوں کو جب یہ صدقہ شروع کیا جاتا ہے سیٹرڈے کا دن کا, تو بیسیکلی ان کی اس چیز سے وہ فری ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ وہ پرندے جب وہ کھانا شروع کرتے ہیں اس کو, تو بیسیکلی وہ آپ کے, کیونکہ آپ نے تو نیت کی ہوئی ہے نا, تو وہ نیت کی ایکسیپٹنس بیسیکلی اللہ کے پاس ہے کہ وہ اس طریقے سے آپ اس سے فری ہوتے جاتے ہیں. تو صرف اور صرف سیٹرڈے کے دن کا صدقہ ہے وہ چیلوں کو اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ آپ ان چیزوں سے, ان اسپرٹ سے آپ فری ہو جائیں, آپ کے اوپر وہ چیزیں نہ آئیں. ٹھیک ہے, تو اس چیز کی وجہ سے صرف کہا جاتا ہے, اسی لیے زمین پہ منع کیا جاتا ہے کہ وہ بلی وغیرہ کو, بلی کو ویسے آپ کرانا چاہتے ہیں, کتوں کو ویسے آپ کھلانا ہے تو لیکن یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ بلی کا جو میٹر ہے وہ بیسیکلی مون سے ریلیٹ کرتا ہے. کتوں کا جو میٹر ہے, ڈاگس کا جو میٹر ہے وہ پلانٹ سیٹرن سے ریلیٹ کرتا ہے. پلیز کبھی بھی ڈاگس کو کبھی بھی دودھ نہ پلائیں, ورنہ آپ کا مون پورا ڈسٹرب ہو جائے گا. آپ کوشش کریں اگر آپ ڈاگس کو فیڈ کرانا چاہ رہے ہیں تو بریڈ لے لیں, روٹی لے لیں, روٹی کے اوپر مسٹرڈ آئل لگائیے, سرسوں کا تیل لگائیے, وہ آپ ڈاگس کو دیں, آپ کا سیٹرن اسٹرانگ ہونا شروع ہو جائے گا. آپ نے اگر بلیوں کو دینا ہے تو دودھ دیجیے ان کو تاکہ آپ کا مون اسٹرانگ ہو. اچھا کوئی کہتا ہے کہ ڈاگ جو ہے وہ بریڈ نہیں کھاتے. نہیں کھاتے ہیں, کھاتے ہیں نا, کھاتے ہیں, لیکن یہ جو روٹی جو ہوتی ہے سمپل روٹی ہے, اس کو آپ مسٹرڈ آئل لگا کے دیجیے. جن لوگوں کے ساتھ بھی جن کا سیٹرن ڈسٹرب ہے, اور سیٹرن ڈسٹرب ہونے کی بہت ساری نشانیاں ہیں, آپ کے گھر کی اپلائنسز خراب ہو رہی ہوتی ہیں, آپ کے ساتھ بیماریاں چل رہی ہوتی ہیں, لوگوں کے ساتھ ایکسیڈنٹس کے کیسز ہوتے ہیں, ان کو اگر اپنی چیزیں بیلنس کرنی ہے تو یہ بڑی زبردست ریمیڈی ہے کہ ڈاگس کو فیڈ کرائیں بریڈ ود مسٹرڈ آئل. آپ دیکھیں گا آپ کا سیٹرن بیلنس ہونا شروع ہو جائے گا. ویری گڈ. تو یہ چیزیں ان کو سمجھ کے کیجیے. اور ابھی ویسی سیٹرن کا جو ٹائم یہ سیٹرن کا ٹائم ہے, یہ والا اس پہ تو بہت ضروری ہے کرنا. ہم بہت سارے صدقات اور یہ بھی بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویک اس حوالے سے, لیکن ابھی جائیں گے بریک کی جانب. بریک کے بعد پھر ملیں گے, سو یو آل اسٹے ود اس. جی ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں, اور عرفان کامل صاحب ہمیں بہت امپورٹنٹ باتیں بتا رہے ہیں, بڑی اچھی انہوں نے ریمیڈیز دی بریک سے پہلے, اسپیشلی اس حوالے سے کہ اگر کسی کے اوپر نظر ہو, جادو ٹونا ہو, اور صدقات کیسے دینے چاہیے, دیٹ واز ویری امپورٹنٹ. اگر آپ سے اسکپ ہو گیا تو آپ یوٹیوب پہ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں. جی کالر بھی موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. نازیہ کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. آپ کا نام کیا ہے؟
मुजम्मिल अमान। मुजम्मिल अमान। मुजम्मिल लड़कियों का नाम भी होता है? हेलो, जैसे किरण लड़कों का नाम भी होता है। हाँ, अच्छा सही है। ओके जी मुजम्मिल बताइएगा, सवाल बताएं। जी मेरा 2 क्वेश्चन है। मेरा एक क्वेश्चन है, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26 मई 2005 और ठीक है, मैंने पूछना था कि जो मेरा नाम है वो मेरे स्टार के साथ मैच है। ठीक है, और एक जो सवाल मेरा होगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेरा भाई है वो एफएससी कर रहा है, तो उसकी फील्ड के बारे में पूछना था। पहले तो एक उसकी चीज डेट बता ऑफ दीजिए बर्थ है मुजम्मिल, पहले तो आप ये बता दीजिए 26 में आपने बताई ना अपनी बर्थ? जी आपने 26 में आपने अपनी बर्थ बताई है ना? जी 26 मई 2005। आपको ये बताइए कमर के निचले हिस्से में दर्द रहता है? जी कमर के निचले हिस्से में दर्द रहता है आपको? हाँ जी, बहुत ज्यादा। ठीक है, अब आप अपने बताइए जो दूसरा सवाल था। जी मेरा भाई है वो एफएससी कर रहा है अभी, तो उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 30 दिसंबर 2006। उसकी फील्ड के बारे में पूछना था। 30 दिसंबर। जी 30 दिसंबर 2005। ओके, 2006। उसका नाम क्या है? भाई का नाम इसार अहमद। इसार अहमद। ठीक है, हम आपको ठीक है, दोनों एक का और जवाब कॉलर देते भी उनसे बात करते, याद रहेगा इनका या पहले जवाब दे ठीक है। दें? ठीक है, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी रिहाना, आप अपना सवाल बताएं, डेट ऑफ बर्थ भी। जी मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है, उसका नाम है हारिस और वो उसके कारोबार में पूछना है और उसका जो सितारे के लिहाज से नाम का बता दें और पैदाइश उसकी क्या है? शादी के बारे में बता दें। पैदाइश क्या है हारिस की? जी हारिस की डेट है पैदाइश। 3 अगस्त 1997। ठीक ठीक है, है, सही है। चलिए जी जल्दी से बताने क्योंकि 3 मिनट रह गए। पहले जो पूछा था उन्होंने अपने बारे में उन्होंने पूछा था कि मेरे साथ 26 मई की उनकी बर्थ थी नाम के साथ नाम मैच। के साथ। तो पहली बात ये मुजम्मिल, आपका नाम नहीं है उसके साथ मैचिंग में, आपकी बर्थ के साथ। अपने नाम को 5 के अदद में रखिए। ये जो मुजम्मिल का अदद है वो 3 है, तो 3 आपकी बर्थ के साथ कतन तौर पे भी मैच नहीं करता। इसी वजह से आपको थोड़ी डिफ़िकल्टीज फेस होती हैं। और ये जो मैंने आपसे पूछा था कि आपको जो कमर से रिलेटेड जो एक मसला मैंने बताया आपको, इसी वजह से मैंने पूछा था आपसे कि आप अपने नेम को करेक्ट कीजिए। पहली चीज़ ये है। अच्छा, नाम फ़ौरन नहीं करेक्ट हो सकता तो आप वेडनेसडे के दिन, बुध के दिन, आप किसी भी हरी सब्जी का सदका देना शुरू करें, ग्रीन वेजिटेबल का, और हर वेडनेसडे को दीजिए। ब्लैक कलर को अवॉइड कीजिए पहनने से, काला कलर बिल्कुल ना पहने, कोशिश करें। और अगर पहने तो कम्बिनेशन में पहने, वाइट के साथ, ऑफ वाइट के साथ, किसी तरह भी कम्बिनेशन में पहने, प्योर जेड ब्लैक ना पहने। तो आप ये सदका करेंगी तो इंशाल्लाह ताला आपके ऊपर से ये चीज़ें जो हैं थोड़ी सी सेटल्ड होती चली जाएंगी। सेकंड आपने पूछा था, इन्होंने अपने भाई का पूछा था कि 3 दिसंबर की उसकी, 30 दिसंबर की उसकी बर्थ है, और उन्होंने पूछा तो उसका काम नहीं कोई चलता क्योंकि उसका नाम बेसिकली हारिस है। ये नाम उसका नंबर 5 के अंदर है। उसकी बर्थ जो है बेसिकली 30 दिसंबर है। आप उसको कहिए कि कोशिश करें कि जो भी अपना काम शुरू करें वो किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 या 30 तारीख को करें। दूसरी चीज़ ये है कि हर थर्सडे के दिन, जुमेरात के दिन, किसी भी पीली चीज़ का सदका कीजिए जिससे कि उनकी चीज़ें आसान होनी शुरू होंगी। और जहाँ तक नाम की बात है, नाम सही है उनका, हारिस अच्छा है, टेम्परामेंटल नहीं है, बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करते, सुकून में रहने वाले थोड़े आदमी हैं। और अगर काम के हवाले से बात करते हैं तो कोशिश करेंगे जितना लाइव स्टॉक का काम करेंगे, फॉर एग्जांपल ये जो मीट वगैरह का काम है ये कर सकते हैं वो। ग्रॉसरी स्टोर है जैसे जनरल स्टोर वगैरह है ये खोल सकते हैं वो। इसमें उनका ज़रा ज़्यादा लक चलती है, तो ये करना चाहिए क्योंकि ज़रा रात तक जागने वाले आदमी हैं। अच्छा सही है। अच्छा, ये 3 नंबर वालों के साथ ये होता है जरा, 3 नंबर वालों के साथ ज्यादातर होती वो, है ये चीज, जो है थोड़ा वो रात में जागने वाले, रात दिन में में सोने देर वाले। तक जागते हैं तो जरा। फिर क्या काम इनके लिए सही रहते हैं ज्यादातर? बिजनेस माइंडेड होते हैं ये ज्यादातर। आपको जॉब में बहुत कम लोग मिलेंगे आपको। हाँ, तो business भी क्या business बिजनेस में होना मैंने चाहिए? जैसे बताया इनको कि मीट से रिलेटेड करें, जैसे लाइफ स्टॉक से रिलेटेड करें, ये जितना गाय बकरे और इनसे रिलेटेड जो काम होते हैं इसको करें, उसमें उनको फ़ायदा होगा। ग्रॉसरी स्टोर, जनरल स्टोर जो होते हैं जिसमें आपकी दालें और चावल और ये जनरल आइटम्स जो होते हैं ये काम करें, इसमें इनको फ़ायदा होगा। तो ये इसके अंदर क्लिक कर सकते हैं। ये बर्ड्स का करें, बर्ड्स के काम में बहुत फ़ायदा होगा इनको। दूसरे इन्होंने पूछा था अभी जो लास्ट सवाल था, उन्होंने जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था उसके लिए मेरे अभी थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ मैं कि जो मुझे उन्होंने नहीं याद रह गया, लास्ट तो मुझे याद ही नहीं रहा। खैर चलें। तो अब
सिलसिला ये कि बस इन चीज़ों को ये अडॉप्ट करें तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो इनकी चीज़ें सेटल होती जाती हैं। सदकात को अगर कंटिन्यू करते हैं ना आप नाज़िया, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी सेटल होती चली जाती हैं, खुद ही सेटल होती चली अगर डेट ऑफ जाती हैं। बर्थ नाम नहीं मैच हो रहे होते, दुनिया में लोग सारी बातें चल ही रहे हैं ना, बिल्कुल, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो उनके सदकात और उससे जो है वो बहुत ज़रूरी है ये बेहतरी की चीज़ें। तरफ चले जाते हैं। बहुत आप देखिए कॉल्स वही करते हैं जिनको कोई ना कोई मसला और होता है। मैं तो खैर मैं सब मेरे लिए तो पूरा पाकिस्तान मेरे लिए एक जैसा है, लेकिन ज़्यादा हमारी देखें आप पंजाब की कॉल्स होती हैं, क्लियर सिंध की कॉल्स होती हैं, लोग इंटरेस्ट रखते हैं लोग। और मैं बहुत अच्छा मानता हूँ कि जिन लोगों को अपनी लाइफ के बारे में क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर हम अगर ऐसा कुछ हो अच्छा क्यों रहा करना है? चाहे, अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। बात लोग तो ऐसे ही चलते चले जाते हैं ना। मशवरा सुन्नत नबवी है। बिल्कुल बिल्कुल अगर करना मशवरा ही है ना, ये हमारा तो हम मशवरा ही दे रहे हैं और क्या ये कर रहे हैं। बहुत अच्छा, इससे फायदा भी होता है और फायदे भी होते हैं लोगों को और पूरी ठीक है जी। जिंदगी पे इम्पैक्ट आता है ओके इसका। जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन आज के लिए इतना ही। अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़िया मलिक को टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।